سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے لقد کان احسن تقویم لقد کان اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے احسن تقویم انسان کو خلق الانسان فی احسن تقویم کہ ایک نہایت کمپلیٹ سانچے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے باطن اور ظاہر اس کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی تخلیق فرمایا ہے کہ ہر چیز جو اس کی ضرورت کے مطابق ہے خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اور ضرورت کے لحاظ سے بھی ایک عجیب چیز اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے تخلیق میں اللہ پاک نے جس چیز کی ضرورت انسان کو تھی آنکھ ہوا کان ہوئے ناک ہوئے ہاتھ ہوئے سماعت ہوئی ساری چیز جو اللہ نے اس طریقے سے عطا فرمائی کہ انسان کو ہر چیز جس کی ضرورت پڑتی ہے کانوں سے سننا ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے پورے وجود کو اللہ پاک نے ضرورت کے مطابق عطا فرمایا اور اگر کسی حصے میں کمزوری بھی رکھی یا مکمل نہیں تو وہ بھی اللہ کی حکمت ہے اس میں بھی بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو ہم کمی نہ سمجھیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت سمجھیں جو چیز اللہ نے نہیں دی اس کے بدلے اللہ نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں اور دوسری اسی وجود میں دوسری چیز سے اس چیز کا کام لے لیتے ہیں انسان سے تو صورت ہی ہر چیز اللہ نے پوری فرماتے ہیں انسان کے ساتھ اس تمام تخلیق کے اندر جو ایک انمول چیز اور بہت اہم چیز اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی یا پیدا فرمائی وہ انسان کے اندر ایک ارادہ ہے اس کا روحانی سے بھی تعلق ہے اور ظاہری بھی تعلق ہے دنیا کیونکہ کیا اہم رول ہے اس کا ارادے کا جو اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی یہ ودیت رکھی یہ نقطہ رکھا دنیا جو ہے خیر اور شر کے ساتھ ہے دونوں چیزیں اس دنیا کے اندر موجود اللہ نے رکھی ہیں اور یہی ایک امتحان ہے انسان کا کہ اگر انسان میں خیر غالب آ جاتی ہے خیر زیادہ ہوتی انسان میں تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے آدمی اور شر اگر غالب ہو جاتا ہے انسان میں تو پھر وہ ظاہر ہے ناکام ہو جاتا ہے خیر ہوگا تو سارے معاملات جو ہوں گے اس کے آخرت کے مطابق ہوں گے اور ظاہر ایک عجیب چیز بن جائے گا انسان اور شر اس کے اندر موجود ہوگا شرور ہوں گے تو ظاہر ہے تو پھر شیطان کا فالوور ہو جائے گا دونوں چیزیں موجود ہیں اس میں
اس کی مثال، اس میں ارادہ کیا کام کرتا ہے. ارادہ جو ہے انسان کی، اس کی مثال پہلے میں آپ کو دے دوں. ایک دکان ہے، ایک اسٹور، ہم اس میں خریدنے جاتے ہیں کوئی چیز، چلے جاتے ہیں دکان میں، کھلی ہے دکان، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، کوئی آپ کچھ نہیں بتا رہا، اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، حلال بھی ہیں، حرام بھی، سب چیزیں ہیں. اب جب دکان میں آپ داخل ہو گئے تو وہاں آپ اپنی چوائس سے چیز خریدیں گے، کوئی آپ کو مشورہ نہیں دے گا، جو چیز چاہیں گے آپ خریدتے رہیں گے، اور اینڈ میں آ کر جو آپ نے اپنی پسند سے چیز خریدی، جو مالک ہوگا دکان کا اس کو دے دیں گے تو انہیں آپ کو کچھ کہے گا، وہ مالک آپ کو پیسہ لے کے حوالے کر دے گا آپ کو. سمجھ رہی بات؟ تو یہ دنیا جو ہے مانند ایک سٹوری ہے، اور اس میں خیر اور شر دونوں چیزیں ہیں. اللہ مالک ہے اس پوری دنیا کا، پوری سٹور کا. اس نے ہمیں اختیار دے دیا ارادے کے ساتھ، اس دنیا کے اندر جاؤ، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، جو چیز چاہے تم خرید لو، جو چیز تم پسند کرو گے میں تمہیں وہی عطا کر دوں گا. یہ سٹوری ہے ساری. تو اتنی بڑی چیز ہے ارادہ، آپ اندازہ لگائیں کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دے دی ہے کہ یہ خیر و شر میں نے پیدا، اور یہ امتحان ہے کہ تم نے اگر اپنے ارادے کے ساتھ، اپنی چوائس کے ساتھ اچھی چیزوں کو چنا، انفارمیشن ہم تم پہنچائیں گے پوری، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم فرمایا ہے، انفارمیشن ہم تمہیں پہنچائیں گے پوری کی چیز ہے. تو اگر تم نے خیر کو چنتے رہے اس میں سے اسٹور میں سے چیزوں کو، میرا کام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں خیر ہی عطا فرماتے رہوں گا. من اراد اللہ خیر آخرہ، کہ جو آدمی ارادہ کرتا ہے آخرت کا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آخرت عطا فرماتا ہے. سائیں مشکورہ، اس کی اس کوشش کو بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جس نے شر کیا، اب شر کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ شر کے ساتھ بھی ایک چیز لگی ہے، شیطان. آپ سٹور میں گئے تو اس کے اندر آدمی آ گیا، کہتے ہیں نہیں یہ نہ لینا، اب آپ کو مشورہ دینا، کنسلٹنٹ. ہم سب دنیا کے اندر کنسلٹنٹ بنا لیا اپنے، ایک کنسلٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ، ویسے آ جائے گا پیش بدل کے. تو اس کی مشورے پہ جو چلا شیطان کے، پورا اختیار اس کو دیا ہوا ہے. وہ کیا کرے گا؟ ہم پریشان ہو گئے، بیمار ہو گئے، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تو فوراً آئے گا. وہ کیا کہے گا؟ جی آئیں آپ چلتے ہیں. وہ ہر مشکل علاج ایک حرام کے راستے میں آپ کو لے کر جائے گا. یہ کس چیز کا علاج دے رہے ہو؟ پریشانیوں کا، مصیبتوں کا. امیر ہونا ہے کسی نے، امیر کی چیزوں ڈال دیا. میں طریقہ بتاتا ہوں آپ کو، اس کے پیسے کھا جاؤ، اس کے دکان کھا جاؤ، اس کے جیب سے یہ اتنے نکال لو، چکر دے کے اس سے یہ مکان تجھے خرید دوں گا، فلاں کر دوں گا، اس کے پیسے کھا جاؤ. یہ کیا ہے؟ مشورہ دے رہا ہے شیطان. وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے انسان کو؟ شر کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو یہ ہمارے اس ارادے کو جو ہے اپنی طرف مولڈ کر رہا ہے. اللہ نے بالکل چھوڑا ہے میدان. اب یہ نہیں کہ اللہ کے فرشتے آ کہیں گے نہیں یہ نہیں کام کرو، فلاں کرو، تو وہ تو گیم ہی ختم ہو جاتی ہے. اصل گیم تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی چیز پہ تمہیں انعام دوں گا. یہی تو چیز ہے کہ تم نے اصل چیز یہی ہے کہ تم نے کس طریقے سے خیر کو سلیکٹ کیا اپنے ارادے کے ساتھ، اور کس طرح تم نے شر سے بچے، اس پہ میں تمہیں انعام دوں گا. تو اتنی بڑی چیز ہے. دیکھیں دنیا کا معاملہ سمجھ ہی جاتا ہے. تو اللہ نے پھر ہمیں اتنے بڑے امتحان کے ساتھ خالی تو نہیں چھوڑانا. اگر شیطان ہمیں شر کو مشورہ دیتا ہے تو اللہ پاک نے پھر ہمارے ساتھ کوئی انتظام تو کیا ہوگا کہ جو ہمیں خیر کی طرف لے کے جائے. اور ہمارے ارادے کو، اصل چیز کیا ہے؟ ارادہ. ارادے کو اتنا مضبوط، اتنا روشن، اتنا اچھا کر دے کہ ہمارا اس طرف وہ چیز ہم خریدنے کی ضرورت نہ پڑے، اس طرف جائیں نا شر کی طرف، اور ہر چیز ہم خیری کی پسند کریں، چوائس ہمارا ہو، ارادہ اتنا اچھا ہو جائے. تو سارا معاملہ جو بنتا ہے آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ انسان کے ارادے پر ہوتا ہے. کہ اگر ارادہ اچھا ہے انسان کا، اتنی اچھی خیر خریدے گا، اور جتنی خیر آئے گی اس کی زندگی میں اس پہ خیر غالب ہوتی چلی جائے گی الحمدللہ، اور وہ آخرت میں کامیاب ہونا شروع ہو جائے گا. تو اب کوشچن یہ ہے کہ بھئی خیر جو ہے حاصل کرنے کے لیے اپنے ارادے کو کس طرح ہم مضبوط کریں، ارادے کو ہم صحیح کریں،
ارادے کے اندر وہ نور پیدا ہو جائے، ارادے کے اندر وہ تقویت آ جائے. یہ ایک کوشچن مارک ہے جس کو ہم نے سوچنا ہے. اور اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ. آپ دیکھیں، اگر اس مسئلے کو سوچیں کہ اگر شعور ہم رکھتے ہوں، عقل رکھتے ہوں، اور ہم پتہ چل جائے کہ یہ وجہ یہی ہے ہمارے شر پہ جانے کی، ہمارا ارادہ گندا ہے، اور ہم ارادے کو اپنا مضبوط کر لیں، تو کیا ہم کوشش نہیں کریں گے اس چیز کی؟ اگر آخرت کا غم ہوگا کہ بھئی یہ تو ظاہر ہے ہمارا ارادہ اچھا ہوگا تو ہم کبھی بھی غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس ارادے کو اپنے صحیح کرو. کیسے کریں؟ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے. اللہ کریم نے، حق تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے ارادے کو صحیح کرنے کا یا ارادے کو ڈیولپ کرنے کا، وہ اختیار کر لیں، کام بن جائے گا الحمدللہ. صحیح ہے نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ بتا دے کہ تم اس طریقے سے اپنے ارادے کو مضبوط کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ ہمیں طریقہ بتا دیا، خالی نہیں چھوڑا. اگر شیطان کو طاقت دی ہے کہ تو اس کو بہکا شر کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ یہ میں تمہیں کلو دیتا ہوں، اس طریقے سے تم اپنے ارادے کو مضبوط، بہتر، اچھا کر سکتے ہو جو تمہیں خیر کی طرف لے کے جائے گا. کرنا ہے پھر وہ. کتنی ضروری چیز ہے. آپ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بزرگان دین نے اس پہ ریسرچ کی ہے، تحقیقیں کی ہیں. اللہ والے ایسی باتیں کرتے ہیں نا، تو کتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں. ان کو موتی کہا جاتا ہے، پیرس کیا جاتا ہے. یہ جو لوگ اللہ والوں کے مجلس میں جاتے ہیں سب کچھ سننے، تو ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس انسان اگر کیچ کر جائیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو، انسان کی زندگی بدل جاتی ہیں، راستے رخ بدل جاتے ہیں زندگی کے انسان کے. تو اب ہمیں کوشش کیا کرنی ہے، سیکھنا کیا ہے کہ ہم اپنے ارادے کو بہتر کریں، ارادے کو خوبصورت بنائیں. ایسا ارادہ کہ جو اللہ تعالی ہمیں چاہتا ہے ہم وہ افعال ادا کریں. جو اس اسٹور سے، دنیا کے اسٹور سے اللہ چاہتا ہے کہ ہم وہ چیزیں خریدیں، اچھی چیزیں خریدیں، وہی چیزوں کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحبت کے اندر بڑا اثر رکھا ہے. اگر انسان کو اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اچھا کرنا چاہتا ہے، خوبصورت بنانا چاہتا ہے، تو سب سے جو پر اثر، بہت زیادہ افیکٹ کرنے والی چیز جو ہے وہ صحبت ہے، کمپنی. اگر کسی اللہ والے کی کمپنی مل جائے، کسی اللہ کے دوست کی کمپنی مل جائے، صالح انسان کی کمپنی مل جائے، بہت جلدی اثرات اس کے پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت جلدی. اللہ نے یہ ایک بہت ہی بڑا ہم پہ احسان فرمایا ہے، کرم فرمایا انسان پر. بڑے بڑے بگڑے انسانوں کے لیے آپ دیکھیں کہ اچھائی کا اور خیر کی ابتدائی جیسے سے ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو تھا بدترین، جس وقت آپ جیسے سے پہلے کیا حالات تھے آپ دیکھیں، کتنی بدترین حالات تھے اس وقت. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کائنات کے اندر رحمت اللہ عالمین بن کے آپ کو بجایا گیا، ہوا کیا؟ سب سے پہلے وہی لوگ جو اتنے گندے تھے کہ جو حسابی جن کا نہیں تھا، تاریخ کا ڈارکنس قسم کا وہ زمانہ تھا، وہی لوگ انہی میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتا گیا وہ چمکنا شروع ہو گیا. کچھ نہیں، نبی پاک کو قرآن پڑھ کے نہیں سناتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. سب سے پہلے جو انسان داخل ہوتا تھا آپ کے مجلس مبارک کے اندر، سب سے پہلے وہ پہلا اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ کیسی حالت اس کی ہو. پہلی حالت میں، پہلی صحبت میں بس یہ کہتا تھا کہ چہرہ مبارک ہی ایسا ہے جس کو دیکھ کے انسان کیوں نہ ایمان لے آئے اور کیوں نہ یقین کر لے اس کو. تو پہلی جو تبدیلی پوری کائنات کے اندر آئی، سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ وہ صحبت تھی. ایک نبی کی صحبت نے پوری دنیا کو تبدیل کر دی. جو بھی آتے رہے، اور ایسے لوگ جو بھی آتے تھے جہاں صحبت میں نبی میں بیٹھے ان پہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا. پوری ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے صحبت کی اس طرح پیدا فرما دی پوری دنیا کے اندر، جن کو ہم کہتے ہیں اصحاب رسول. یعنی کون؟ صحبت یافتہ لوگ. ضروری نہیں ہے کہ نبی پاک کے زمانے میں جو بھی انسان تھا وہ صحابی بن گیا. نہیں، صحابی صرف وہی انسان بنا جس نے صحبت اختیار کی. یہ شرط ہے صحابی کے لیے، جس نے صحبت اختیار کی نبی وہ صحابی بنا. کیونکہ اصل چیز تو یہ تھی کہ صحبت کے ساتھ رنگ چڑھتا تھا، اور وہ تو نبی تھے اور امام الانبیاء تھے، ان کا تو ایسے ہی تھا کہ
جیسے انسان بیٹھتا تھا اندر سے ایک دم واش ہو جاتا تھا, صاف اور شفاف, بالکل کلین, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں صحبت. تو یہ چیز جو ہے ظاہر ہے قیامت تک چلنی ہے, تو علم ہے صحبت کا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ارادے کو اگر اچھا کرنا چاہتے ہیں, اور کوئی ارادہ بنیادی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ سارے خیر زندگی میں لینا چاہتے ہیں تو وہ ذریعے ارادے کے ہوں گے. اتنی بڑی چیز ہے ارادہ. ہر چیز جب ہم ارادہ کریں گے اللہ وہ عطا فرمائے گا, ہم ارادہ نہیں کریں گے اللہ نہیں عطا فرمائے گا. بالکل چوائس دی ہے ہمیں, دونوں چیزیں ہمارے سامنے کھول دی ہیں. یہ پھول ہے اور یہ گندگی ہے. اب چوائس آپ کیا ہے؟ پھول لے لیں, پھول آپ کہتے ہیں پھول کی طرف تمہیں بیچ دوں گا, گند کی طرف جائیں گے میں گند بیچ دوں گا. تو صرف یہ اختیار ہے ہمیں. ایک چیز جو ہمیں اللہ نے کلو دے دیا کہ تم اس چیز کے تم پھول کی طرف جاؤ, اس کے لیے میں تمہیں اشارہ دے دیتا ہوں کیونکہ تم میرے ماننے والے ہو. اس کے لیے صرف تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ تمہارا چوائس جو ہے اس کو میں ڈیولپ کر دوں گا, طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو ڈیولپ کر سکتا ہوں اگر تم میرے اس طریقے عمل کرو. وہ کیا ہے کہ کسی میرے دوست, کسی اللہ والے کے پاس صحبت اختیار کرو, انشاءاللہ رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. سب سے زیادہ صحیح کرنے والی چیز جو ہے, سب سے زیادہ صحیح کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ صحبت ہے. تیز شارٹ اور بہت جلد اثر کرتے ہیں صحبت جو کرتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ رنگ ایسا نہیں ہے, صحبت کا رنگ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں باتیں سنیے, ٹھیک ہے جناب, بات سنیں, تقریر سنیے, سنتے رہتے ہیں, باہر گئے تو صاف ستانے صاف کر دیا. صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ جو صحبت میں آ کے بیٹھے گا نیت سارا کے ساتھ, تو پھر وہ دو رنگ ہوتے ہیں. ایک رنگ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک رنگ چڑھایا کپڑے اوپر اور اس کو دھویا تو وہ کپڑے کا رنگ اتر جاتا ہے نا واش میں جانے کے بعد. ایک ہوتا ہے کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے گارنٹیڈ, کتنی آپ اس کو دھوتے رہیں وہ رنگ نہیں اترے گا, نیلے تو نیلے نکلے گا, سبز تو سبز ہی نکلے گا. تو یہ صحبت کا رنگ ایسا ہے کہ اس میں سے آپ کچھ بھی نہ سن رہے ہو لیکن آ کے بیٹھ کے صحبت آپ نے اختیار کی ہے تو وہ رنگ پکا رنگ چڑھتا ہے. اس قرآن سے وقت اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے قرآن میں, یہ وہ رنگ ہے, پکا رنگ ہوگا جو اس چڑھے گا, چڑھنا شروع ہو جاتا ہے رنگ. یہی وجہ ہے دیکھیں آپ کہ بزرگان دین نے یہ نصیحت فرمائی, نصیحت فرماتے ہیں کہ بھائی فوراً جب آپ کی اولاد بڑی ہونے لگے, جوان ہونے لگے, تو ایک اسکول ہوتے ہیں, انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں بچوں کے لیے. سب سے پہلے تو ماں باپ ہوتے ہیں. الحمدللہ اگر ماں باپ کو گھر کا ماحول دینی مل جائے, اچھا مل جائے اور خوبصورت ماحول مل جائے جس میں اللہ کے رسول ہو رہے ہیں, قرآن ہو رہا ہے, ذکر ہو رہا ہے, معاملات پوری شریعت کے ہو رہے ہیں, تو پیدا ہوتے سب سے پہلے بچہ جو ہے اپنی ماں اور باپ کا رنگ لیتا ہے جس ماحول میں پڑھتا ہے. اگر اتفاق سے یہ نہ ہو, گھر کے رنگ نہ بدلے ہوں اور تمنا ہمارے حافظ بنے, فلاں بنے, یہ بنے, الحمدللہ شوق تو ہے, لیکن ایک اصول بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے. اگر واقعی آپ ان کو حافظ بنانا چاہتے ہیں, نیک بنانا چاہتے ہیں, تو وہ صحبت تو دیں آپ, کیونکہ میں نے پہلے بتایا جیسے اللہ تعالیٰ نے خود ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کیا اثر کرتی ہے؟ صحبت کرتی ہے. تو جب وہ بچہ ماں کی صحبت میں ہے یا باپ کی صحبت میں ہے تو ہم سمجھتے ہیں بچہ ہے, نہیں, پورا وہ لے رہا ہے, صحبت لے رہا ہے, اپنی ماں کی صحبت لے رہا ہے, وہ لرن کر رہا ہے, اور اپنے باپ کی صحبت لے رہا ہے, اور جو آپ نے گھر کا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے اس کی بھی صحبت وہ لے رہا ہے, باقاعدہ لے رہا ہے. تو اگر الحمدللہ ایسا ماحول بچے کو دے دیا جائے, ہم جس پہ فکر نہیں کرتے, بچے پیدا کرنے کا ہمیں شوق ہے لیکن بچوں کو سنبھالنے کا شوق نہیں ہے. اتفاق یہ ہے کہ ہم بچوں کو بس ایک ہمیں پتہ ہے, بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہ پتہ ہے, پیدا ہوگا اسکول میں ڈال دیں گے, اس کو فلاں بنا دیں گے, اس کو فلاں بنا دیں گے, اس کو فلاں بنا دیں گے, لیکن اندرونی دنیا جو اس کی اخلاقیات کی ہے اس کی طرف ہم کبھی توجہ نہیں دیتے. اگر اخلاقیات کی زیادہ بھی ہم توجہ دیں گے, مدرسے بھیج دو جی, قرآن پڑھا دو جی, کتاب پڑھا دو جی, اپنا قاعدہ پڑھا دو جی, یہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ ہم دین بھی چل رہا ہے, ہماری دنیا بھی چل رہی ہے. اور یہ بہت خطرناک پروڈکشن ہے اس قسم کے جو بچوں کو پیدا کرتے ہیں, اور یہ پروڈکشن ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں بچوں کو صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھا دیں, نہیں, اصل چیز کیا ہے کہ اخلاقیات انسان کے اندر اس کا جو باطن جو ہے وہ مصفہ ہو, صاف ہو. جیسے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی والدہ تھی, ایک ہی نصیحت کی, بیٹا جھوٹ نہ بولنا, اس ایک نصیحت نے ان کو غوث اعظم بنا دیا. واقع پتہ ہے آپ, تو جو اصل چیز پرورش ہوتی ہے انسان کی, یہ تو ایک
ایک ظاہری چیز تو ہم دیتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، قرآن پڑھانا، مدرسے بھیجنا، قاعدہ پڑھانا بچوں کو بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ اکتفا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کے باطن کو نہیں سوچیں گے کہ اس کے اندر جو چیز ہے اور وہ بچپن سے ڈیولپ ہوتی ہے بچے کے اندر. صحبت جو بچہ لیتا ہے کب سے لیتا ہے؟ بچپن سے لیتا ہے، بڑا ہو کے نہیں لیتا. تو جب بچپن سے ہم سب سے پہلے کیا کام کرنا، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے یہ. شادی اور بیاہ جو ہے یہ کوئی ازواجی زندگی جو ہے مذاق نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی امانتیں دیتا ہے. یہ جو ایک بچے کا پیدا ہونا ہے، ہر ایک کسی کو ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو ہو گیا کسی کو نہیں ہوا. ہم تو سمجھتے ہیں بس یہ مشین لگی ہے، بچہ ہو گیا، پیدا ہوا، ٹھیک ہے جی بس فلاں. نہیں، یہ ایک اتنی بڑی امانت اور ذمہ داری دی جاتی ہے ایک مسلمان کو، اس کو ایک اور چیز دی گئی ہے کہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ اس کا حساب دینا ہوگا ہمیں آخرت کے اندر کہ یہ امانت ہم نے تجھے دی تھی، اس امانت کے ساتھ تو نے کیا خیانت کی اور کس طرح ہماری امانت کو واپس لوٹا رہے. ویری ویری امپورٹنٹ. تو شادی ایک معمولی چیز نہیں ہے، شادی بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ جب ہمارے بچے پیدا ہوگا تو ہمیں جس طرح بچوں کی اور چیزوں کا خیال ہوتا ہے کہ فلاں چیز لیں، ہمیں فوراً اگر ہمارے گھر کا ماحول خراب ہے، بری چیزیں اس کے اندر ہیں، خرافات ہے، تو سب سے پہلے بچے کو آنے سے پہلے، پیدائش سے پہلے ان تمام بتوں کو گرانا پڑے گا. اگر پراپر آپ چاہتے ہیں بچوں کی پرورش کرنا، صرف یہی نہیں ہوگا کہ گھر کے ماحول گندے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے بچے کو جو قرآن بھیج دو، مسجد بھیج دو، فلاں کر دو، یہ کر دو، ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو اور ساتھ میں دنیا کی تعلیم دے دو، تو وہ تو بچہ جو ہے تو رنگروٹ بنے گا. وہ تو رنگروٹ بن جائے گا، جو اس کے تو کوئی حدود دربہ ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز بنے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ گھر سے ہی بچے کو صحبت دی جائے پوری فیملی، اور اس کے لیے صحبت کس کی دینی ہے؟ ماں باپ کی صحبت ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی، دونوں کی ہوگی. تو ان دونوں کی صحبت کو جب وہ دیکھے گا اس کے اندر خود بخود ٹرانسپیرنٹ ہوگا ان کی عادات، ان کی صفات. کبھی نہیں دیکھے گا جھوٹ بولتے. ابھی ایک کچھ سنا تھا واقعہ بڑا عجیب سا، کہ چھوٹا سا بچہ تھا اتنا میں خیال 4-5 سال کا، تو کہیں سے فون آیا، تو جب فون کیا تو ماں نے اٹھایا، کسی نے بچے نے فون، تو کہتا ہے کہ اگر وہ میرا پوچھیں تو کہہ دینا میں گھر نہیں ہوں. بچہ کہہ رہا چھوٹا سا، ٹیل می آئی ایم ناٹ ہوم. سب ہنسنے لگے. اب یہ ایک چیز دیکھیں اس بچے کی، کتنا ہے؟ 4 سال کا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ میرا باپ یہ کام کرتا ہے، وہ گھر بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بولو میں نہیں ہوں، گھر میں نہیں ہوں، جھوٹ بولتا ہے. اس بچے نے وہی کام کیا جس کے باپ نے کیا. تو یہ ایک ہم سمجھتے ہیں یہ بچہ ہے، نہیں، میں صحبت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے کہ ماں باپ کی صحبت، اور پھر ماں باپ کو پراپر شیخ ہونا چاہیے. پراپر شیخ یعنی بالکل دو رخی نہ ہو، نہیں جھوٹ نہ بولیں، اخلاقیات پورا ہو، معاملات سارے ہوں، پورے گھر کا ماحول بہترین ہو، پیدائش سے پہلے وہ ایسی ہو جائے تاکہ پورا اثر ہو. اگر قانون کے مطابق آخرت لینی ہے، سال مشکور، اگر اس پہ آپ نے کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تب کہتا ہے کہ میں اس میں میں آپ کو دوں گا. یہ صحبت کی بات بتا رہا ہوں. اچھا، یہ صحبت کے بعد پھر انسان جب بالغ ہوتا ہے، اب ہم تو بڑے ہو گئے سارے، اب اس کے بعد ماں باپ کی اگر یہ صحبت مل گئی ہے بچے کو، تو پھر بھی اس کو صحبت کی ضرورت ہے بڑا ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد. اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی اللہ والا چاہیے. اس پہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد اپنے بچوں کو ضرور کسی اللہ والی کی طرف رجوع کرو. اور تبھی کریں گے جب آپ خود ہوئے ہوں گے، جب خود آپ نے اس کا ذائقہ چکھا ہوگا، خود آپ نے ماحول لیا ہوگا، خود آپ کو پتا ہوگا. تو سب سے پہلے آپ یہ کریں گے اپنے بچے کو پکڑ کے کہاں لے جائیں گے. اور کئی واقعات اللہ والوں سے اپنے بچوں کو اللہ والوں کے پاس پیش کرتے تھے، وہ ان کو زبان چساتے تھے یا ان کو کچھ دیتے تھے یا سینے سے لگاتے تھے، ان پہ ٹرانسپورٹ کرتے تھے اس کے اندر اپنی صحبت کو. اور پھر الحمدللہ جو نور آتا تھا، پھر کیا اللہ والی بنیں گے، بزرگی بنیں گے، اور کیا بننا پھر. تو پھر دوسرے سٹیج پہ کیا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت کو دیا جاتا ہے کہ صحبت میں بچے بیٹھے، اور اس صحبت سے پھر اگر گھر میں بھی صحبت تھی اور پھر اللہ والے کے پہنچ گیا، وہ نور والا نور ہو جاتے ہیں بچے. وہ تو بچے پھر الحمدللہ ایک نور بن جاتے ہیں مکمل. اس کا کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ پورا وہی کمانے والا ہوتا ہے آخرت کا جو ہے نا ارادہ، اس کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ مکمل نور ہوتا ہے. وہ کبھی بھی اسٹور میں جانے کے بعد اس دنیا کے اسٹور سے کبھی گندی چیز نہیں خریدے گا. ہر اس چیز کو پسند کرے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچانے والی ہو، جو اللہ کی محبت کو دینے والی ہو. اب ہم سوچیں کتنا ہم نے کچھ ضائع کیا ہے.
ہم نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کل جب ہم مر گئے تو ہم اپنے بچوں کو کیا حساب دیں گے؟ یہ ہے اسلام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بیسیکلی، اس کا نام ہے اسلام. یعنی ایک پودا ہے اسلام کو جو جس سے معاشرہ پورا اسلامی بنتا ہے، جس سے پورا انسان کی زندگی پتہ چلتا ہے کہ ہر گھر کے اندر بچے جو ہیں وہ اسلامک پروٹیکشن کے اندر ہیں، اور وہ ان کی پرورش اس طریقے سے ہو رہی ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ نماز روزہ سکھا دیا، نہیں، اخلاقیات میں مکمل ہوتے ہیں. اور جب باطن انسان کا اچھا ہوتا ہے وہ معاشرے پہ اثر کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کوئی غیر مسلم کے پاس گیا تو بڑے اچھے کریکٹر کا آدمی ہے، تو کوئی جھوٹ نہیں بولتے، یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ تو کسی کو گالی نہیں نکالتے، یہ تو کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، ان کو کوئی برا بھی کہہ دیتا ہے تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں، کسی سے بدلہ نہیں لیتے، ناانصافی نہیں کرتے. تو یہ سب کچھ اگر ہمارے اندر ہوتا جو ہونا چاہیے تھا، ہماری پوری جنریشن میں ہر گھر میں یہ چیز ہوتی تو الحمدللہ آج کوئی ہمیں اس طرح بدنام کرتا یا ہماری یہ حالت ہوتی یا ہم دہشت گرد کہلائے جاتے. ہماری اصلیت تو یہ ہے، ہماری اصلیت تو یہ ہے کہ ایک مومن کی شان ایسی ہے کہ جیسے اگر ایک مومن ہے ایک جگہ پہ نکلا ہے تو اس کی شان، اس ایک مومن کی شان ایسی ہوگی کہ جیسے اندھیری رات کے اندر ٹھنڈا چاند کی روشنی پھیلتی ہے، اس طرح ایک مومن کی روشنی پھیلتی ہے، ٹھنڈ پہنچا دیتا ہے ہر ایک کے لیے. کسی کے ساتھ اس کی زیادتی ہوتی ہی نہیں، کسی کو مارتا نہیں، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ برداشت اونچے درجے کی ہوتی ہے. اور خاص طور پر ان لوگوں کے اندر زیادہ، ان سے زیادہ کرتا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے لوگ نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ان کا اخلاق بہت بلند ہوتا ہے. تلوار لے کر کھڑا نہیں ہو جاتا، بم نہیں مارتا یا ان کو قتل نہیں کرتا یا ان کا ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان کی سختیوں کو بھی برداشت کرتا ہے تاکہ وہ ان کو ہمارے اخلاق کا پتہ چلے. اور ایک مومن کا صرف مقصد زندگی کا ایک ہی ہوتا ہے کہ میں اس کو دعوت دوں اللہ کی طرف، کہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. یہ ہماری زندگی ایک یہ پہلو ہے. اور سب سے بہترین طریقہ اللہ کی طرف لانے کا جو ہم سے پوچھا جائے گا ایک ہی ہے کہ ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہوں، ہماری زبان اتنی اچھی ہو، ہمارا لین دین اتنا اچھا ہو کہ ہر نہ ماننے والا شخص کیا اٹھے کہ اسلام ایک بڑا اچھا مذہب ہے. ان کے جو پیغمبر ہے وہ بالکل حق ہے، ان کا قرآن بالکل حق ہے. یہ ہے ہماری ٹیچنگ، یہ ہے ہمارا اسلام. تو یہ کہاں سے، کس چیز سے ملتا ہے؟ صحبت سے ملتا ہے. بات سمجھا رہی؟ یہ کیا ہے؟ صحبت سے ملتا ہے. جب صحبت ملتی ہے تو جس سے صحبت لے رہا ہے اس کا ارادہ جب بہترین ہوں گے تو اس کے اندر وہی چیز آ جائے گی، ان کے ارادے بھی خوبصورت بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ صحبت شیخ جس کو کہتے ہیں، وہ پھر میچور قسم کی صحبت ملتی ہے. حقیقت میں جب اللہ والے کے انسان صحبت میں جاتا ہے تو کیا وہی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ ایک سب سے کوئی جلدی اثرات اس صحبت سے انسان میں آتے ہیں. اتنی جلدی آتے ہیں کہ جو مرید ہوتے ہیں، جو مرید وہی مرید ہوتا ہے. آپ بھی تجربہ کر لیں، ہم نے بھی تجربہ زندگی میں کی ہے. اللہ اکبر، کہ جیسے انسان صحبت میں بیٹھتا ہے تو صحبت کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، شیخ کا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اندر بھی اور باہر بھی. یعنی اتنا چڑھ جاتا ہے رنگ کہ اگر کہیں ایک آدمی پھر جائے کہ یہ تو فلاں کا مرید نظر آ رہا ہے ہمیں، تو یہ تو یہ فلاں کا مرید نظر آ رہا ہے ہمیں، دور سے کہہ دیتے کہ یہ تو یہ ہم چڑھتے کریں یہ ان کا مرید ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ صحبت نے رنگ چڑھا دیا اس پر، ساری چیزیں اس کا ظاہر بھی اور باطن بھی اس کے اندر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے جتنی انسان زیادہ سے زیادہ صحبت اللہ والے کی رکھتا ہے، اللہ والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو ایک صحیح مرید کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ صحیح مرید کون ہے، صحیح صحبت کس نے لی ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ اس کے رنگ سے جو جیسے اس کا شیخ بیٹھتا ہے، جیسے وہ بات کرتا ہے، جیسے وہ کھاتا ہے، جیسے وہ پہنتا ہے، جو اس کا انداز ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے اس میں ٹرانسفر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو سمجھے پکا مرید بنتا جا رہا ہے الحمدللہ. خود بخود اس میں وہی چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں جو اس میں ہے، وہی رنگ اس میں آنا شروع ہوتا ہے. جیسے وہ کرتا ہے ویسے وہ کرنا لگتا ہے، جیسے ہاتھ اس کے اٹھتے ہیں ویسے ہاتھ اس کے اٹھنے لگتے ہیں. کاش آپ نے میرے حضرت کی زیارت کی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ کتنی میرے مناسبت ہے میں اپنے شیخ کے ساتھ. بعض ایسے ہوتا تھا کہ میں عمر پہ کبھی گیا ہوتا تو بیٹھا ہوتا تھا وہاں، یہ خود بخود آ جاتی ہے، تو پیچھے سے لوگ آ کے سمجھتے کہ حضرت آ گئے، بڑے حضرت کا سمجھتے وہ آ گئے. میں بیٹھا ہوتا تھا، تھوڑے اس جگہ ہوئی ہوتی تھی، تو آ کے وہ اسی طرح بیٹھ جاتے تھے. مڑتا اوہ ہم تو سمجھے حضرت تشریف لے آئے، حضرت فاروقی صاحب نہیں ہے.
تو میں بھی ہنس پڑتا تھا کہ اتنی ممارست آدمی ہو جاتی ہے کہ دھوکہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں آدمی پہ کہ اور وہی یہ کیا ہے کہ یہ پکے مرید کی نشانی بھی یہی ہے کہ جتنی صحبت آپ لیں اس پہ رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا، ظاہر بھی اور باطن بھی. وہاں کیا ہوتا ہے اگر شیخ کچھ چیز عمل کر رہا ہے تو مرید جو ہے اس پہ بن دے کے اس پہ عمل آ جاتا ہے. یہی کہا جاتا ہے، یاد رکھیں تصوف کا معاملہ بتا رہا ہوں کہ تصوف کے اندر شیخ اور مرید کا جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ تقلید کا ہے، تنقید کا نہیں ہے. یہ کیوں پہنے، یہ کیوں کریں، کبھی نہیں مرید پوچھے گا. اس نے یہ دیکھنا کہ میرا شیخ یہ کام کر رہا ہے تو وہ بھی یہ کام شروع کر دیتا ہے. اس کو رنگ کہتے ہیں. وہ کبھی نہیں یہ تقلید، اس میں کہا جاتا ہے نا کہ تقلید کا یہ جو فیلڈ ہے یہ کس چیز کا ہے؟ تقلید کہتے ہیں کاپی کرنے کو، کہ اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے آدمی جس میں تقلید کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. جو ڈر نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ثابت ہے یہ نہیں ثابت، یا کتاب کھول کے دیکھو یا فلاں چیز سے ثابت نہیں ہے تو پھر شیخ بنایا کیوں آپ نے؟ شیخ بنا کیسے اگر آپ نے سن کے بنانا تھا؟ کیونکہ شیخ جو ہوگا، شیخ وہی شیخ ہو سکتا ہے، شیخ وہی شیخ ہو سکتا ہے، اللہ والا وہی اللہ والا ہو سکتا ہے جو مکمل متبع سنت ہوگا، شریعت ہوگا. اور اس سے پہلے ایک اور چیز ہے کہ جب تک وہ کسی شیخ کی صحبت نہ رکھتا ہو کہ جو خود متبع سنت ہو اور شریعت کا پابند ہو، اس شرط یہ ہے کہ اس نے بھی ایک ایسے کامل شیخ سے صحبت اٹھائی ہو، سالوں اٹھائی ہو، اس پہ مجاہدہ کیا ہو. یہ نہیں کہ بس ایک کمرے میں بیٹھے جی یہ خلافت، چلو جی آپ کی خلافت نہیں. اس لائن کے اندر یہ شرط ہے رنگ چڑھنے کا شیخ پہ کہ اس نے مجاہدہ کیا ہو. کسی شیخ کو تلاش کرنا ہو نا تو ایسے نہ چلا جائیں کہ بھائی یہ بہت مرید ہے، اس کو بہت یہ ہے تو فلاں ہے تو تعریفوں سے نہیں. سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ اس نے کتنا مجاہدہ کیا ہے کسی شیخ کے ساتھ، اس کا شیخ کون تھا اور کتنا صحبت، کیونکہ سارا صحبت پہ رنگ چلتا ہے. اگر اس نے واقعی صحبتیں لی ہیں اور اس میں سعی کی ہے، کوشش کی ہے تو ڈیفینیٹلی الحمدللہ کمپلیٹ وہی رنگ اس میں اندر آیا ہوگا، کمپلیٹ وہی رنگ آیا ہوگا شریعت اور سنت کا. تو اب ہمیں چاہیے شریعت سنت، تو ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں، انشاءاللہ وہی رنگ آنا شروع ہو جائے گا آپ کے اندر. حرام سے بچنے کا اور نبی سنت پہ چلنے کا، شریعت پہ چلنے کا، اس کی عبادات کا، اس کے حساب کا، سب کچھ وہی عقیدہ، وہی چیزیں اور وہی رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا اور یہ کامیابی ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں مل رہی ہیں. تو جو شیخ کا ارادہ ہوگا، جو شیخ کا ارادہ ہوگا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا کس میں؟ مرید کے اندر. تو خود بخود ہو جائے گا. تو وہ اتنا بلند ہو جائے گا، اس کا ارادہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ اس اسٹور سے کوئی بھی غلط چیز نہیں، اس کا چوائس اتنا ڈیسنٹ ہوگا، اتنا خوبصورت چوائس ہوگا. اس اللہ تعالیٰ کی اسٹور سے، دنیا سے ایسی ایسی چیزیں چنے گا کہ الحمدللہ جب آخرت میں جائے گا تو جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. تو ہم نے سب سے بڑی چیز اپنے شیخ کی صحبت سے لینی ہے، وہ کیا ہے؟ ارادہ لینا ہے کہ ہمارا ارادہ جو ہے ویسی ہو جائے جیسے کہ ہمارے شیخ کا ارادہ تھا. ہمیں کوئی گندی چیز پسند ہی نہ ہے، ہمیں فضول چیز پسند ہی نہ ہے، اس میں ہمیں بدبو آئے ان چیزوں کے اندر، ہمیں نفرت ہو جائے ان چیزوں سے، ان چیزوں سے ہم دور بھاگیں. یہ ہمارا ارادہ اتنا زبردست بن جائے گا ہمارا چوائس ہی نہ بنے. ہمیں دنیا سے نفرت ہو جائے، ہمیں ہر چیز سے نفرت ہو جائے، ہمیں ہر چیز وہ پسند ہو جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے. شیخ کے اندر یہ ارادہ موجود ہے. تو اس چیز کو لینے کے لیے انسان شیخ کی صحبت کو لیتا ہے، اور جس قدر صحبت لے گا کوئی بھی ہوگا اور ملے گا بھی انشاءاللہ ضرور ملتا ہے. ارادہ انسان کا پکا. پھر جب ارادہ انسان کا پکا ہو جاتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے ارادہ، ارادے کی پختگی، ارادے کا اچھا ہونا کتنی بڑی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر کوئی ارادہ کرتا ہے کسی اچھے کام کا، ابن عباس متفق حدیث ہے، ایک اچھے کام کا ہمارا ارادہ بن گیا، ہم کیا کریں کہ ہم کسی اچھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسی اس نے ارادہ کیا تو میں اس کی پوری ایک کامل نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہوں، پوری ایک کامل نیکی رکھ دیتا ہوں. اور اگر اس نے اس ارادے کو تکمیل بھی کر دی، پورا بھی کر دیا، تو فرمایا پھر 10 سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ میں نیکی اس کی ارادہ. اتنی بڑی چیز ہے ارادہ. اگر ہم صرف اتنا ارادہ کر لیں کہ ہم نے صبح کی تہجد پڑھنی ہے، جی ہم اتنا ارادہ کر لیں ہم نے آج سے الحمدللہ مسواک روز کرنی ہے، ہم نے رات کو سوتے ہوئے جناب سرما ضرور لگانا ہے، یہ ارادہ ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ
ہم ارادے کرے جا رہے ہیں اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے ٹھک ٹھک نیکی کامل مکمل لکھی جا رہی ہے. ابھی کیا نہیں ہم نے, نیکی لکھی جا رہی ہے. ارادہ, یہ ارادہ بتا رہا ہوں, یہ چیز ہم نے اللہ والوں کے پاس مل سکتا ہے ارادہ. یہ ہم اچھی کمیونٹی لے رہے ہیں اپنے ارادے سے, کچھ بھی نہیں کر رہے, لیکن ارادہ ہمارا کیا ہے؟ نیک ہے, صالح ہے, اچھا ارادہ ہے تو اچھی چیزیں سوچے گا, اچھی چیزیں سوچے گا, بری چیز کبھی نہیں سوچے گا. ارادہ جو اچھا ہو گیا, نیت جو اچھی ہوگی, تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اگر اس پہ عمل ہو گیا اور عمل ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ ارادہ کر لیتا ہے پھر میں تو مدد کرتا ہوں اس کی, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے ہیں, اس کے دل کو تقویت دیتے ہیں. انشاءاللہ وہ فیل بھی کر دیتا ہے. پھر جب وہ فیل بھی کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ثواب کہتا ہے کہ میں ثواب گنتا نہیں, 10-700 کہتا ہے اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ, جتنا میں چاہا میں دوں گا اس شخص کو. کتنی بڑی چیز آپ یہ دیکھیں. اور پھر دوسری طرف کہ میں کہتا ہوں یار صبح سے میں نے سگریٹ نہیں پینی, ارادہ کر لیا, ارادہ کیا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے یہ کسی برائی کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً ایک نیکی لکھ دیتا ہوں. تو یہ بات, تو اگر الحمدللہ وہ نہیں چھوڑتے, اس نے ارادہ کیا تھا لیکن پھر صبح سٹا مار دیا, تو اللہ کہتا ہے میں کچھ نہیں کرتا, بس پھر ایک گناہ لکھتا ہوں, زیادہ نہیں لکھتا. تو وہاں بھی بچت ہوگی انسان کی. لیکن ہم تو الحمدللہ اللہ کی شان کے مطابق رحمت کے بعد سوچیں گے اگر اس نے چھوڑنے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک انشاءاللہ گناہ بھی اسے چھڑا دیں گے. تو اب 2 طریقے ہو گئے ہمارے پاس کس چیز کے ارادے کو بہتر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. 2 طریقے آ گئے ہیں. نمبر فرسٹ کیا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو تو ہمارے ارادے بہترین ہونا شروع ہو جائیں گے, اچھی اچھی چیزیں سوچیں گے, اچھی ہماری ڈیسٹینیشن بدل جائے گی. اور نمبر 2 ایک اور ترکیب آپ کو بتا دیتا ہوں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, عشاء کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اب ہم نے کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں نا, اب ہم اپنے ارادے بنا رہے ہیں اس دعاؤں کے اندر. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں ارادہ کرتا ہوں صبح تہجد پہ اٹھوں گا. اللہ تعالیٰ میں ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ ایک عادت سپارہ صبح پڑھوں. اپنے ٹائم کے مطابق بتا رہا ہوں آپ کو, یعنی آپ کا عادت سپارے کا ٹائم نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آپ ارادہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں انشاءاللہ حضرت وہاں ذکر ہوتا ہے, حضرت کی ہماری مجلس ہوتی ہے, میں اپنے شیخ کی حاضری دوں گا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ وہاں جا کے بیٹھیں گے, ذکر ہوں, اشراق دوں گا, انشاءاللہ پڑھوں گا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ادھر کیا ہو رہا ہے, ہر ارادے پہ ایک پکی نیکی لکھی جا رہی ہے. ہر ارادے پہ ٹھک ٹھک فرشتے نیکی لکھے جا رہے ہیں. مکمل نیکی ہے, لفظ حدیث کے مکمل نیکی, کامل نیکی لکھی جاتی ہے, لکھی جا رہی ہے. پھر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب صبح ہو جائے گی, یہ پورا کام کرنا ہے عشاء کے بعد, صبح جب ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ نماز فارغ ہونے کے بعد میں نے ساری نمازیں کل اللہ تعالیٰ جو ہے نا میں نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کچھ نہیں ہوگا, لیکن کیوں نہ ارادہ بنائے ہم کہ اگر نہ بھی کر سکیں ایک نیکی تو لکھی, وہ تو لکھی جا رہی ہے. ہم نے کہا یا اللہ, ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کام سے پڑھنا ذرا مشکل ہو جائے گی, نو پرابلم, ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. کیوں کہ ہم رحم الرحیم کے دربار میں کھڑے باتیں کر رہے ہیں اس سے, جو دنیا کو ہر تبدیل کر سکتا ہے, ہر چیز کو. ہو سکتا ہے ہمارے اگر کام کی وجہ سے ہم نہ پڑھ سکیں, ہم ارادہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہ فکر نہ کر, میں تیرے کام کو ہی تبدیل کر دیتا ہوں. تیرا رزق ایسے لگا دوں گا کہ انشاءاللہ تم مسجد میں نماز ہی پڑھے گا اور تیری کنڈی کھڑ کے تیرے پاس رزق آئے گا. ہمارے پاس یتق اللہ یجعل لہ مخرجا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ ہمارے پاس تو ایسی چیزیں ہیں, ایسی چیزیں ہیں کہ تو خوف تو پیدا کر, اپنے ارادے تو پکا کر, ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا, نہ تو سوچ بھی نہیں سکے گا, وہاں سے تیرا رزق آ جائے گا. ہم نہیں یار یہ ارادہ میں نہیں کرتا کیونکہ میرا کام ہے ٹیکسی چلانے کا, میں یہ پڑھ ہی نہیں سکتا تو کام کی کیا بات کریں. یہ ہے نا ہماری زندگی, یار صبح اٹھ نہیں سکتا, میں آج تک نہیں اٹھا, لو ہم تہجد کی کیا ارادہ کریں یار ساری نمازیں کہاں پڑھ سکتے ہیں, تو بڑا مشکل ہے یار. ہم بچوں کے ساتھ جانا ہے, جاب بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. نہیں, یہ کون کرا رہا ہے ہم سے؟ وہ شیطان نے اپنا کام کرنا ہے, وہ ہمیں گھسیٹ رہے شر کی طرف, اور ہم نے اپنے شیخ کے پاس بیٹھ کے اپنے مرادے کو مضبوط نورانی کر لیا, اور ہم نے جانا ہے اللہ کی طرف. ہم نے اسٹور سے اچھی چیزوں کو چن رہے ہیں. سب سے بہترین چیز نماز ہے. اللہ کے اسٹور میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اس دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے بہترین جو کمیونٹی انہوں نے کیا, تو ہمارے اگر
ارادہ خوبصورت ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم کس چیز کا ارادہ کریں گے؟ ہمیں پہلے یہ کہنا ہے اللہ پانچوں نمازیں ہم نے جناب کس سے پڑھنی ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ میرا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ، باقی تو تیرا کرنا یہ. اس کے بعد نمازیں پوری جماعت سے پڑھوں گا، اور پھر جو میں حضرت نے مجھے ذکر دیا ہے وہ بھی میں نے پورا کرنا ہے. اور اس کے بعد خوب پلان کر لیں اپنے جو آپ کمیونٹی لے سکتے ہیں الحمدللہ پورے ہر روپے آپ کو کیا ملا خالی نہیں جا رہا. کیا مل رہا ہے؟ نیکی. بے شک آپ نہیں پتہ ہے میں نہیں کر سکوں گا، پکا پتہ ہے نہیں کر سکوں گا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے نیکی تو مل ہی رہی. کریں گے یہ کام نا. کتنی آسان ترکیب آپ کو بتا دی. جنت کے خزانے مل رہے ہیں الحمدللہ مفت کے اندر. سب سوچے وہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز کے بعد، ہاتھ اٹھاتے ہیں پتہ نہیں کیا مانگا. اب آپ مانگیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، کچھ لے کے جا رہے ہیں آپ. تو یہ سب جتنا مانگے لکھی جائے گی نیکی میں. اور پھر اس طرح کوئی برائی کوئی سوچ رہے ہیں میں نے حرام کام، یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے جائیں. ادھر بھی کیا ہے کہ نیکی لکھی جا رہی ہے. گناہ پیشہ ہو جائے ہمارے سے لیکن کیا ہو رہا ہے؟ نیکی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جو رب نیکی لکھ رہا ہے تو وہ بدی کو بھی ختم کرائے گا انشاءاللہ. قادر مطلق ہے دونوں چیزوں میں. اگر وہ رزق دے سکتا ہے ارادے کے ساتھ ایسی جگہ سے جو ہم سوچ بھی سکتے، تو وہ ایسی طاقت بھی پیدا کر سکتا ہے کہ اس برائی کو بھی ختم کرا سکتا ہے. دونوں چیزیں ملی اور اس کے ساتھ نیکی ملی، ارادہ پکا ہو گیا، انسان نور ہو گیا. پھر وہی ہو گیا الحمدللہ. ومن اراد اللہ آخرہ، جو آخرت کے ارادے کو پکا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور ایمان بھی مضبوط ہوتے ہیں ان کے، تو کہتا ہے پھر فکر نہ کرو سائے مشکورہ، میں انشاءاللہ خوب قدر کروں گا اس کی اور اس کی میں خوب بڑے اجر تمہیں عطا فرماؤں گا. یہ ہے بھائی ارادے کی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اچھی اور نیک صحبت ہم نصیب ہو اور اپنے شیخ کے رنگ میں رنگے جائیں الحمدللہ. تقلید ہو تنقید نہ ہو. ہمیں یہ پوچھنا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، کچھ یہ کیوں کرتے ہو، کچھ اللہ جانتا ہے کیوں کرتے ہیں تو کرتے ہیں. نہیں جی یہ فلاں ثابت نہیں ہے، فلاں یہ دفعہ ثابت آپ کرتے رہے، ہمیں تو وقت نہیں، ہمیں تو کرنے کا ٹائم ہے. یہ اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس پہ فیصلے کریں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اب بہت تھوڑا ٹائم ہے. ہم تو کر رہے ہیں جی، کرنے دیں، آپ فیصلے کرتے رہے اپنے جو کچھ کرنے. ہمیں تو ہم تو لگ گئے اس کام پہ، تو لگ گئے اور یہ اللہ نے لگایا تو لگ گئے انشاءاللہ. ہم تو موت تک ہی کام پہ لگے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق نصیب. صحبت شیخ ایک اور سنے بڑی خوبصورت بات ذہن میں آئی ہے. بزرگ کی بات مجھے یاد آئی، بات تو ختم کی دی تھی لیکن اچھی بات ہے. فرمایا کہ دیکھو صحبت شیخ کیوں قیمتی چیز ہے. حضرت فرماتے ہیں ایک دم ذہن میں آئی بات بڑی پیاری. کہتے اس میں سب سے بڑی ایک اور چیز بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے شیخ کی صحبت لیا کرو. فرماتے ہیں اس وجہ کیا ہے زیادہ صحبت لینے کی؟ کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت زیادہ لو، کچھ پتا نہیں کہ کون سا وقت مقبولیت کا ہو. یہ لکھا کہ کون سا وقت مقبولیت کا ہو اور اللہ والے کی توجہ تم پہ پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا. الحمدللہ. یہ لکھا دیکھیں اللہ والوں کی باتیں ہیں. کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت اترتی ہے نا، تو ایسی توجہ پڑ گئی ہمارے پہ، کسی مرید پہ پڑ گئی توجہ، اس لیے ہم تو جاتے ہیں کہ توجہ پڑے تو کیا ہوگا، بیڑا پار ہو جاتا ہے اس وقت. زندگی کیا الحمدللہ جنت کے دروازے انسان کے کھل جاتے ہیں. یہ ایسی جگہ ہیں اللہ والوں کی جو صحبتیں ہیں بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہے توفیق نصیب.